سینٹ اجلاس میں بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے قرارداد پیش کرنے کی تحریک کثرت رائے سے مسترد۔ پی ٹی آئی کارکنان کے احتجاج اور شور شرابہ۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ بانی کی صحت پر سیاست نہ کریں، 4 ماہ مجرمانہ غفلت نہیں کی گئی۔ آپ سپریم کورٹ میں پیٹیشن دائر کریں، عدالت جو حکم کرے گی اس پر عمل کریں گے۔ تفصیل جان لیتے ہیں سما کے ڈپٹی بیورو چیف بہزاد سلیمی سے۔ بہزاد، آگاہ کیجیے گا۔ اجلاس اس وقت جاری ہے اور آج بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق معاملات جو ہیں اس اجلاس میں زیر بحث ہیں۔ اس حوالے سے اپوزیشن کی جانب سے ایک قرارداد پیش کرنے کی خواہش کی گئی، جس پر جو پریزائڈنگ افسر ہیں انہوں نے پیشکش کی کہ اس معاملہ پر بحث کی جائے، کیونکہ قرارداد کے لیے جو دورانیہ ہے 7 روز کے نوٹس کا وہ پورا نہیں ہے، لیکن سینیٹر اون عباس بپی کی جانب سے اصرار کیا گیا کہ وہ یہ قرارداد پیش کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق قرارداد پیش کرنے کے لیے تحریک پیش کی، لیکن اس تحریک کو ایوان نے کثرت رائے سے مسترد کر دیا، جس پر پی ٹی آئی ارکان نے احتجاج اور شور شرابہ بھی کیا، جس پر سینیٹر شیری رحمان نے کہا کہ کسی قیدی کے علاج پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہر قیدی کو اپنے علاج کا حق ہے۔ اور اس حوالے سے جو رانا ثناءاللہ ہیں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر، انہوں نے ایک تفصیلی بیان دیا ہے اور انہوں نے اجلاس میں بتایا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے صحت کے حوالے سے جو سیاست کی جا رہی ہے، ان کا کہنا تھا کہ جو غفلت کے حوالے سے جو بیانات دیے جا رہے ہیں ان میں حقیقت نہیں ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کے مسئلہ پر سپریم کورٹ میں حقائق سامنے آئے ہیں اور سپریم کورٹ میں معاملات طے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے بانی پی ٹی آئی کے علاج میں غفلت کا مظاہرہ کیا ہے تو یہ مجرمانہ فعل ہے، لیکن حقائق اگر اس کے برعکس ہیں تو علاج کی بنیاد پر سیاست کرنا بھی مجرمانہ فعل ہے۔ انہوں نے تفصیلاً جو بانی پی ٹی آئی کے علاج سے متعلق جو بھی اقدامات اٹھائے گئے تھے ان کے حوالے سے ایوان کو آگاہ کیا اور بتایا کہ اس حوالے سے دستاویزی ثبوت موجود ہیں جو وہ اپوزیشن لیڈر کو بھی فراہم کرنے کے لیے بہت تیار ہیں۔ شکریہ آپ کا، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد ماڈل جیل اور نیشنل پولیس اکیڈمی میں زیر تعمیر ہاسٹل کا دورہ کر کے جاری کام کا جائزہ لیا ہے۔ کہا کہ اسلام آباد میں جدید ماڈل جیل کا قیام سیکیورٹی کے پیش نظر بہت ضروری ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے جیل بیرکس کا معائنہ، تعمیراتی کام کی رفتار اور معیار پر اطمینان کا اظہار کیا۔ کہا کہ ہاسٹل کی تکمیل سے پولیس افسران کو بہترین رہائشی سہولتیں مہیا کی جا سکتی ہیں، جبکہ نیشنل پولیس اکیڈمی میں جدید انفراسٹرکچر کے قیام سے پولیس تربیت کا معیار مزید بلند ہوگا۔ وزیر داخلہ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ جیل کی تعمیر کا منصوبہ 2011 میں شروع ہوا تھا اور کئی سال تعطل کا شکار رہا۔ اب جیل منصوبے کے فیز 1 کا 85% کام مکمل ہو چکا ہے۔ انسداد دہشت گردی اور باہمی تجارت میں پاکستان کے کلیدی کردار کا عالمی اعتراف۔ معاون امریکی وزیر خارجہ نے پاکستان کو خطے میں اہم شراکت دار قرار دے دیا ہے۔ معاون امریکی وزیر خارجہ پال کپور نے کہا کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان معدنی وسائل کے شعبے میں تعاون اور شراکت داری مسلسل فروغ پا رہی ہے۔ توانائی اور زراعت کے شعبوں میں 2 طرفہ تجارت بھی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، جبکہ انسداد دہشت گردی میں تعاون پاکستان کو داخلی اور سرحد پار سیکیورٹی خطرات سے مؤثر طور پر نمٹنے میں مدد فراہم کر رہا ہے۔ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور دیگر اہم امریکی ریاستی عہدیدار بھی دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے مؤثر کردار کا اعتراف کر چکے ہیں۔ پاکستان اور چین کے درمیان زرعی اور لائف سٹاک شعبے میں شراکت داری کو SIFC کے تعاون سے نئی جہت مل گئی ہے۔ چین کی جنان اینیمل ہسبینڈری انڈسٹری کرافٹسمین کالج نے پاکستان میں پاک چائنا جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور گو ڈیری کے ساتھ 2 اہم معاہدے کر لیے ہیں۔ یہ معاہدے پاکستان چین ویٹرنری ٹیکنالوجی سینٹر کے قیام کی راہ ہموار کریں گے۔ چین کا یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز کے ساتھ مشترکہ تربیتی بیس قائم کرنے پر بھی اتفاق ہو گیا، جس سے پاکستانی طلباء اور ماہرین کو جدید مہارتیں حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ عوام پاکستان پارٹی کے سینئر رہنما سید زعیم حسین قادری انتقال کر گئے۔ سید زعیم حسین قادری کو عارضہ قلب کے باعث 3 دن قبل ڈیفنس کے نجی اسپتال میں داخل کروایا گیا تھا۔ خاندانی ذرائع کے مطابق سید زعیم قادری آج صبح 4 بجے اسپتال میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ زعیم قادری کی نماز جنازہ آج شام بعد از نماز مغرب لارنس روڈ پر ادا کی جائے گی۔ سید زعیم قادری مسلم لیگ نون کے سابقہ رکن پنجاب اسمبلی اور حکومتی ترجمان بھی رہے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے اظہار افسوس کیا۔ خیبر پختونخوا حکومت تعلیمی نظام میں مزید بہتری لانے کے لیے کوشاں ہے۔ مصنوعی ذہانت کو خیبر پختونخوا کے تعلیمی اداروں میں نصاب کا حصہ بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ پشاور سے شہاب الرحمان کی رپورٹ دیکھیے۔ دنیا بھر میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بڑھتے ہوئے رجحان کے پیش نظر
خیبر پختونخوا کے تعلیمی اداروں میں بھی اے آئی کو نصاب کا حصہ بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ صوبے کے اسکولوں میں چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک آرٹیفیشل انٹیلیجنس بطور مضمون پڑھائی جائے گی، جس میں مختلف جماعتوں کے لیے 35 سے 50% تک اے آئی سے متعلق مواد شامل ہوگا۔ جو وقت کا تقاضا ہے، جو آج کل کے حالات ہے پوری دنیا کی، اس میں اے آئی بہت لازمی ہے کہ ہمارے بچے اے آئی کو پڑھے، اس کو سمجھے اور پھر مستقبل میں اس کو اپنے کام کے لیے۔ اے آئی کی تدریس کے لیے تجربہ کار آئی ٹی اساتذہ کی بھرتی کی جائے گی، جبکہ صوبے بھر میں مجموعی طور پر 5525 آئی ٹی لیبس قائم کی جائے گی۔ منصوبے کے تحت ہائر سیکنڈری اسکولوں میں 225 اور پرائمری اسکولوں میں 3515 آئی ٹی لیبس درکار ہوں گی۔ ہم اسکول میں میتھس فزکس وغیرہ پڑھتے ہیں نا، یہ اے آئی بھی پڑھیں گے تو بہت اچھا ہوگا۔ ایز اے سبجیکٹ یونیورسٹی یا کالج یا اسکول میں پڑھیں گے تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ سے ہمیں کافی کچھ مل جائے گا، اسکلز بھی مل جائیں گے وغیرہ، یہ سب کچھ مل جائیں گے۔ محکمہ تعلیم کے مطابق اے آئی کو باقاعدہ طور پر مارچ 2024 سے نصاب کا حصہ بنایا جائے گا۔ کیمرامین عابد خان کے ساتھ شاب الرحمان، سما، پشاور۔ ڈریپ نے پنجاب میں 10 غیر معیاری ادویات کی فروخت پر پابندی عائد کر دی ہے۔ میڈیکل سٹورز کو ادویات کے مخصوص بیچ کی فروخت روکنے کا حکم بھی دے دیا ہے۔ دانیال عمر لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی دانیال، آگاہ کیجیے گا۔ لیکن پنجاب میں غیر معیاری ادویات کی فروخت کا انکشاف ہوا ہے۔ ڈرگ ریگولیٹری آف پاکستان نے پنجاب میں 10 ایسی ادویات پر پابندی عائد کر دی ہیں جو کہ سب سٹینڈرڈ پائی گئیں۔ ان ادویات کے جب ٹیسٹ کیے گئے ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری پنجاب سے، تو یہ ادویات غیر معیاری تھی اور ان کا استعمال صحت کے لیے بڑا نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا۔ ان ادویات میں الرجی کے لیے استعمال ہونے والی معروف دوا ڈیزی شامل ہے۔ اس کے علاوہ ہارٹ اٹیک کے خطرات کو کم کرنے والی دوائی ایسکارٹ کے استعمال پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اسکن انفیکشن کے علاج کے لیے استعمال ہونے والی مخصوص کریم پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے اور اسے غیر معیاری قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ الرجی کے علاج کے لیے استعمال ہونے والی مزید دوائیں، جس کے اندر سیپیزائن شامل ہے اور روزن شامل ہے، اس کے استعمال سے بھی روک دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آنکھوں کے امراض کے لیے استعمال ہونے والی مخصوص ڈراپس نیفن، ان کے استعمال پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔ ساتھ ہی ہاتھ اور پاؤں کی باریک نسوں کے علاج کے لیے استعمال ہونے والا مخصوص انجیکشن ہے، جس کے استعمال سے روکا ہے ڈریپ نے۔ یہ تمام ادویات لاہور اور کراچی کی مخصوص فارماسیوٹیکل کمپنیز تیار کر رہی تھیں اور یہ لاہور سمیت پنجاب بھر کے میڈیکل سٹورز پر فروخت کیے جا رہے تھے۔ ڈریپ نے تمام میڈیکل سٹورز کو ان ادویات کے استعمال سے روکنے کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ ان کے مخصوص بیچز کو فوری طور پر واپس منگوانے کا حکم بھی دیا ہے۔ جی، اپڈیٹس کے لیے بہت شکریہ۔ لاہور میں کھیلتا پنجاب پنک گیمز کے مقابلوں کا تیسرا روز جاری ہے۔ انٹر ڈویژن مقابلوں میں خواتین ایتھلیٹس کی بڑی تعداد شریک ہے۔ مزید جانتے ہیں انس ظفر سے، جو کہ اس وقت پنجاب اسٹیڈیم لاہور میں موجود ہیں۔ جی انس، بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت پنجاب اسٹیڈیم لاہور میں موجود ہوں۔ کھیلتا پنجاب پنک گیمز کے تیسرے روز کے مقابلے آج یہاں پر منعقد کرائے جائیں گے۔ ویلوڈرم کا گراؤنڈ ہے، اس کے علاوہ پنجاب اسٹیڈیم ہے، ہاکی اسٹیڈیم ہے اور جمنیزیم ہال نشتر اسپورٹس کمپلیکس ہے، جہاں پر انڈور اور آؤٹ ڈور مقابلے ہوں گے۔ انٹر ڈویژن انڈر 21 کے مقابلے ہیں اور تقریباً 3400 سے زیادہ خواتین ایتھلیٹس مختلف ڈویژن، جن میں لاہور ڈویژن ہے، ساہیوال ڈویژن ہے، راولپنڈی ہے، ڈیرہ غازی خان ہے اور ملتان ڈویژن ہے، یہاں سے پارٹیسپیٹ کرنی ہے۔ خواتین ایتھلیٹس نے مختلف گیمز، انڈور گیمز میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، بیڈمنٹن میں، باسکٹ بال میں، اس کے علاوہ ٹیبل ٹینس میں پارٹیسپیٹ کیا اور آؤٹ ڈور گیم میں انہوں نے ریس میں، رگبی میں، جیولن تھرو اور آج کرکٹ کے مقابلے بھی دیکھنے میں آئیں گے، ہاکی میں بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ خواتین ایتھلیٹس کافی زیادہ ایکسائٹیڈ دکھائی دے رہی ہیں ان مقابلوں کے لیے۔ ان کا یہی کہنا تھا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کاوش کی وجہ سے ان کو موقع ملا ہے کہ وہ اپنی جو کھیلوں کی سکلز ہیں وہ یہاں پر گراؤنڈ میں آ کر شو کر رہی ہیں اور اس سے زیادہ ان کو موقع ملے گا کہ وہ مردوں کی طرح آگے گرو کر سکیں گی۔ جی، اپڈیٹس کے لیے بہت شکریہ۔ ملیشیا میں ورلڈ انٹر اسکول بیڈمنٹن چیمپئن شپ کوئٹہ کی کمسن کھلاڑی ثروت فاطمہ نے 2 گولڈ میڈلز اپنے نام کر لیے ہیں۔ مختلف ممالک کے کھلاڑیوں کے درمیان ثروت نے پاکستان کا پرچم سر بلند کیا ہے۔ کوئٹہ سے مجیب اللہ کی رپورٹ دیکھیے۔ کوئٹہ سے تعلق رکھنے والی 12 سالہ بیڈمنٹن کھلاڑی ثروت فاطمہ نے ملائیشیا میں منعقدہ ورلڈ انٹر اسکول بیڈمنٹن چیمپئن شپ میں نمایاں کامیابیاں حاصل کرتے ہوئے 2 گولڈ میڈلز اپنے نام کر لیے۔